آپ نے یہ کہا جی جوش بیان میں کہ عرب علماء نے یہ بدعت شروع کیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جبکہ ایک عالم نے بتایا کہ جی یہ تو امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے زمانے میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا یار یہ بھی جائز ہے. وہ عالم نے یہ عرب علماء میں ہاں جی عالم نے بتایا نہیں بتایا. میرا جو کلپ ہے نا یہ اس کے اندر میں نے ہی بتایا ہوا ہے کہ احمد بن حنبل سے یہ پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ احمد بن حنبل کا ذاتی فتویٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ہاتھ باندھ لیتا ہے یا چھوڑ لیتا ہے. مطلب ان کے زمانے سے ہو رہا ہے نا. وہ سرکار ایک منٹ، اس کو ایک چیز ہے نا، ایک چیز تو بہت ساری کام پہلے سے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو ایک ہوا دینے والی بات ہوتی ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کے زمانے سے ہو رہا ہے تو حنبلیوں کی جو فقہ کی کتابیں تو دنیا میں موجود ہے نا، انہوں نے کہیں مسئلہ لکھا ہوا ہے یا حنبلی اس کو فالو کرتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں؟ میں نے اس میں چیلنج دیا ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری سب کے سب اہل سنت اہل تشیع کوئی بھی رکوع کے بعد ہاتھ پریکٹیکلی نہیں باندھتا. ان تو جسٹ بات کی نا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. کوئی اگر رکوع کے بعد لمبا رکوع کرنا چاہتا ہے، تھک جاتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو یہ میں نے کہا ان کا ذاتی فتویٰ ہے نا، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے. قرآن و حدیث کے دلائل کے اندر، اور یہ میں نے نہیں جناب کہا کہ یہ بدعت علماء عرب کی ہے، یہ شیخ البانی صاحب نے کہا ہے. وہ جن مولویوں کی آپ بات کریں ان کے روحانی ابا جی شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے یہ اپنی جو ہے کتاب صفت الصلاۃ النبی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں شیخ البانی نے لکھا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ نجدی علماء کی بدعت ہے. مجھے کوئی اس بات میں کہنے میں آر نہیں ہے کہ یہ بدعت ان کی ہے. یہ نہیں انہوں نے بتایا ہوگا، وہ بتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک بزرگ کو بتاتے تھے نا، دوسرا بزرگ رگڑے میں آ جاتا ہے. یہ اعتراض اہل حدیثوں نے کیا نہیں. وہ اگر بریلوی کرتے وہ تو بڑھ چڑھ کے ظاہر ہے جی، جن کو چندہ آ رہا ہے انہوں نے اعتراض کرنا ہے. بریلوی کرتے تو وہ تو بریلوی جو بندی انہوں نے تو کرنا ہی نہیں تھا اعتراض. جنہوں نے چندہ آ رہا ہے بھائی انہوں نے اعتراض کرنا ہے نا. علماء عرب ہوتے تھے اعتراض جدو اسی کرنا ہے. اچھا چلے اس کو تو چھوڑ دیں. ان کو کہ میں نے علماء عرب کے اوپر باقی اتنے اعتراضات کیے ہیں، کیا وہ اعتراضات ویلڈ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو جلسہ اسراج چھوڑ دیا ہوا ہے؟ یہ میں نے کہا. اور یہ جو بار بار گونے ایسے کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایک دم نماز پڑھتے ہیں، پھر ایسے باندھ لیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. جو اس طرح نان سیریز قسم کی نماز پڑھے تو ان کی وکالت نہ کریں گے لوگ. ہم یہ کہتے ہیں شیخ البانی نے یہ لکھا اور میں شیخ البانی کے ساتھ ہوں کہ اس بدعت کو ہوائی نجدیوں نے دی ہے، نجدی علماء نے. اچھا امام مسلم کے مقدمے میں آپ نے ایک جگہ بات جوش خطابت میں کر دی کہ جی یہ جو ہے نا امام مسلم نکلی ہے، لکھ دیا کہ جی ضعیف حدیث جو ہے نا ان فضائل میں نہ جی بالکل مردود ہے. وہ انہوں نے جناب کہا کہتے ہیں جی اس میں کس جگہ لکھا ہے یہ؟ تو ان کو کہ میں نے جس جگہ سے یہ بات پڑھی ہے نا صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں کہاں لکھا؟ پڑھیں. وہ کہنے کا لوگوں کو کہیں ساروں کو پڑھیں. جی جی بالکل پڑھیں. لکھا ہے سرکار پھر لوگ ہی پڑھ کے فیصلہ کریں کہ امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی. کہ اور انہوں نے سے بھی بڑی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں اور ان کی صحت کو نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ علماء صرف اس چکر میں ہے کہ ہمارے پاس لمبی لمبی روایتیں، زیادہ روایتیں ہماری کتابوں میں آ جائیں، یہ علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں عالم کی بجائے. انہوں نے تو ایسے علماء کو جاہل کہا ہے جو صحیح ضعیف کے فرق کے بغیر زیادہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر روایتیں جمع کر رہے ہیں. اب آپ نے پوچھا لکھا ہے کہ مردود ہیں. جی بالکل انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چاہے امر اور نواہی ہو، ترغیب ہو، ترہیب ہو، اسی کو فضائل کہا جاتا ہے نا. مولوی نانو بدل، ترغیب کہتے ہیں کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا، ترہیب کہتے ہیں اس سے ڈرانا کسی برے عمل سے. وہ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ امام مسلم کا مقدمہ ہے. وہ اس مولوی صاحب کو کہیں کہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں. یہ بات تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی پتہ ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب باقاعدہ جب ضعیف احادیث کے فضائل پہ لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں نا، جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کا یہ موقف ہے لیکن باقی علماء کا یہ موقف نہیں ہے. ان کو بھی اتنی یعنی سینس ہے کہ یہ امام مسلم کا یہ موقف نہیں ہے. ان کو پتہ ہے ان کو کہ مسلم کا مقدمہ پڑھیں. شاید تسی آپ بھی مسلم کا مقدمہ پڑھ لو نا. بالکل اینڈ تے جا کے انہوں نے لکھا ہے کوڑا دے میدان مسلم کا مقدمہ کو 1000 صفحے کا تو نہیں ہے، تقریباً 90 کے قریب اس میں روایتیں، وہ آپ پڑھ لیں، اس کے اندر چیز موجود ہے. ٹھیک. اچھا بار شریعت میں آپ نے دعویٰ کیا کہ جی یہ جو مفتی تھے نا غالباً امجد علی اعظمی صاحب تھے، جی مفتی انہوں نے کلین چٹ دے دیا اہل حدیثوں کو کہ جی یہ گستاخی سے بڑا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. کہیں پہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو موجودہ ہے نا اپنا یہ اہل یہ اس سے بری ہیں، یعنی یہ جو پچھلے کی جو ہے وہ اس قسم کا الفاظ کیا. انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے جھوٹ لکھا. انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا لبے لبابی. انہوں نے کہا کہ جہاں تک گستاخانہ عبارتوں کا سوال ہے تو یہ سب دیوبند علماء سے ہیں، اہل حدیث سے نہیں ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے جملہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ ان کفروں میں وہ جو کفر وہ جس کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اہل حدیث بھی چونکہ دیوبند کے ساتھ شریک ہیں، لہٰذا یہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے. یہ انہوں نے ضرور لکھا ہے، لیکن انہوں نے
गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर क्लीन चिट दी हुई है, बिल्कुल दी है। अगर ये कहते हैं कि जी क्लीन चिट नहीं दी है, तो हम इनसे सवाल करते हैं कि आपके रूहानी अब्बा जान इमाम अहमद बरेलवी अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी, उन्होंने हुस्सामुल अरमैन लिखी है, उसमें बताएं कि अहले हदीस की किस अहले हदीस आलिम की इबारत को उन्होंने गुस्ताखाना डिक्लेयर किया है। ये सारा मसला तो उन्होंने खड़ा किया ना गुस्ताखाना इबारतों का। मुफ्ती अमजद अली साहब तो खलीफा हैं अहमद बरेलवी साहब के, पहले 3 हिस्से जो हैं वो अहमद बरेलवी साहब ने खुद पढ़े हुए हैं बारे शरीयत के, जिसमें अकायद का बयान भी है। तो हुस्सामुल अरमैन के अंदर जो अहमद बरेलवी साहब ने गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर गिरफ्त की है, उसमें बताया अहले हदीस की कौन सी इबारत है, देवबंद की लिखी हुई है उन्होंने। मैं अहले हदीस का वकील नहीं हूं, मैं अहले हदीस के बुजुर्गों की कई इबारतों को गुस्ताखाना समझता हूं, ठीक है, मैं उनका कोई वकील नहीं हूं। मैं सबसे बड़ी उनकी गुस्ताखी ये समझता हूं कि वो इस्माइल देलवी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आके अहले हदीसों ने इनकार करना शुरू कर दिया इस्माइल देलवी से, तालिबुर मान साहब ने, अरीफ कुरैशी साहब के मुनाज़रे में। बाकी इस्माइल देलवी की जो किताबें हैं ना, उनमें गुस्ताखाना इबारतें मौजूद हैं। अहमद बरेलवी साहब ने वो भी शामिल उसमें नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए शामिल नहीं की कि उन्होंने अलग से अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि चूंकि उसकी तौबा मशहूर हो चुकी थी, लिहाजा मैं सिर्फ इबारतों के ऊपर कुफरिया फतवे देता हूँ। इबारतों पे तो कुफरिया फतवे हैं, मैं भी समझता हूँ कि इबारतें कुफरी हैं। तक़वियतुल ईमान की शाह इस्माइल देलवी की मैंने। अच्छा ये बताएं, इससे ये सवाल भी वैसे पैदा होता है कि आपकी नज़र में 1400 साल में आपके अलावा कौन सा ऐसा आलिम गुजरा है कि जो गुस्ताख ना हो? ये तो सवाल पैदा होता है वैसे। हाँ जी, बिल्कुल सवाल पैदा होता है। मैं ये कहता हूँ कि इन 1400 साल के अंदर किस आलिम दीन की जो मैंने गुस्ताखी निकाली हुई हो, इन 1400 साल के अंदर उस गुस्ताखी को लोग ईमान का हिस्सा समझते हो। मसलन मैंने अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़्फ़ा 633 हिजरी की किताब से चिश्ती रसूलुल्लाह साबित की है, तो 1400 साल में किसने कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह इस्लाम का हिस्सा और ये गुस्ताखी नहीं है? आज भी किसी बरेलवी से पूछने वो कहेगा कलमा कुफर है, ठीक है। इसी तरीके से अशली रसूलुल्लाह जो कलमा है वो कौन सा मतलब मुसलमान मानने के लिए तैयार है कलमा सही है? तो मैंने जितनी भी गुस्ताखियां बताई हैं, ये तो वो गुस्ताखियां जो वाकई ये मानते हैं, इनकी डॉक्ट्राइन में वो गुस्ताखी हैं। मुझे बताएं कि जी ये आपने ये जो फलां गुस्ताखी बताई है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये किताब सुन्नत से साबित है, फिर आप मुझसे बात करेंगे ना। बाकी 14 साल में कौन है, ये हिसाब किताब तो अल्लाह ताला ने रखना है। मेरा अपने बारे में भी कोई दावा नहीं है। मैं तो इंतहाई मतलब जो जिन लोगों ने, जिन उलमा और बुजुर्गों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, मैं उनका बहुत बड़ा गुस्ताख हूँ और मुझे फख्र है इस गुस्ताखी के ऊपर। और जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, मैं उनका कोई गुस्ताख नहीं हूँ। आपने कभी सुना हो कि मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के ऊपर कोई गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया हो, इमाम मुस्लिम के ऊपर कभी लगाया हो कि वो गुस्ताख रसूल थे? ये लोग हैं, मैं इनको गुस्ताख रसूल नहीं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब 14वीं सदी के उलमा या जिनकी किताबें जो हैं वो ये समझते हैं इन बुजुर्गों की। नहीं, लोग तो कहने वाले तो कहते हैं जी इन्होंने बहुत बड़ी गुस्ताखियां की, ऐसी रवायतें क्यों लिखते रहे? कौन से? ये जैसे आपको भी बताया, जो इतराज करने वाले लोग हैं वो उन रवायतों को खुद भी सही मानते हैं, लिहाजा हम हमसे ना ये मुकदमा लड़े। नहीं ये नहीं, वो दूसरी पार्टी की बात कर, वो तो फिर लोग ही हो लग गया ना। अभी जो हमारे कंपटीटर हैं वो इन सारी रवायतों को सही समझते हैं, ठीक है, तो हमारा उनका झगड़ा नहीं है इसके ऊपर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई शख्सियत आम शख्सियत नहीं थी, आपके जरिए दीन बंटना था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइली जिंदगी है, आपकी जो जातियात हैं, आपकी बीवियों के मामलात, ये पब्लिकली डिस्कस होंगे, इसमें कौन सी गुस्ताखी वाला मसला है? और ये मैं बताऊं, मुनकरीन हदीस आधी हदीसें पेश करते हैं। ये बुखारी से हदीस लेके आते हैं कि अम्मा आयशा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत हैज़ में भी बीवियों के साथ मुबाशरत करते थे। ये अक्सर मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर इन्होंने और अपनी किताबों में लिखा होता है। ये आधी हदीस है, बुखारी मुस्लिम में हदीस पूरी डिटेल मौजूद है। मैंने मसला नंबर 155 सेक्स के ऊपर जो रिकॉर्ड करवाया उसमें मैंने बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत हैज़ में जब किसी बीवी से ताल्लुक कायम करना चाहते तो उसको कहते कि वो नाफ से लेके घुटने तक किसी कपड़े से अपने आप को बांध ले, बाकी जिस्म के साथ मुबाशरत करते थे। उस मुबाशरत से मुराद इंटरकोर्स नहीं होता था, उससे मुराद बाकी जिस्म के साथ जो है वो ताल्लुक कायम करना होता था। उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि नहीं, ये हदीस आप सड़क पे बयान करें, लोग आपको जूते मारें। नहीं, कोई जूते क्यों मारेंगे यार, लोग आपको जूते मारेंगे। और सरकार नहीं मारेंगे जूते, क्यों मारेंगे जूते? ये हदीस जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ बयान होगी और हम बताएंगे। देखें दीन के अंदर कितनी आसानी है कि हिंदुओं ने तो ये मौक़िफ़ दिया कि औरत हैज़ की हालत में ऐसी पलीद है कि आप उसके साथ सो नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, उसके हाथ का पका हुआ खा नहीं सकते, वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। और इस्लाम देखो क्या करता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप जो है वो इत्काफ बैठे थे, आपने सईदा आयशा से कहा कि मुझे जो है ना वो खिड़की से कहा कि मुझे मेरा बिस्तरा पकड़ा दो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं हैज़ से हूं। आप फरमाया हैज़ तेरे हाथों में तो नहीं घुस गया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं
جو وہ ایک دفعہ حالت جنابت میں تھا, مجھ پہ غسل فرض تھا, تو اللہ کے نبی مجھے راستے میں ملے تو ہم ساتھ ساتھ چل پڑے, گپ شپ شروع ہوئی. اسی دوران میں پیچھے کھسکا گیا, غسل کر کے واپس آ گیا. میں وہ رہا کہاں غائب ہو گیا, تو ان کا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ حکمی نجاست ہے, کوئی حقیقی نجاست تو نہیں ہے. حیض بھی حکمی نجاست ہے, کوئی حقیقی نجاست اس اعتبار سے نہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ جو میلاد والا لیکچر دیا نا, یہ تو مولانا صاحب پہ ہاتھ دھو کے پڑے نا آپ کے پیچھے, مجھے لگتا ہے یہ آپ کے پاس بھی نہ پہنچے مناظرے کے لیے, لگ رہا ہے مجھے. یہ جناب انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مولانا صاحب یہ کہا جی کسی مولانا کا کو اس طرح پرٹیکولر نہ کریں, آپ جنرل بات کریں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی مولانا کو پرٹیکولر کر کے جس کو گلی محلے کے بچے بھی نہیں جانتے ہیں تو میں اس کو مشہور کروں. آپ جنرل بات کریں. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے نہیں, آپ کہ نہیں, کسی نے کہا, میں نے کسی کو آپ نے یہ بات کی ہے کہ گھر کو یہ بریلوی جو ہے نا, چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ بڑی زیادتی اس قسم کی آپ نے کو بات کی ہے کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں جی جو گھر کو نہ سجائے گستاخی کرتا ہے. اس نے کہا کتنی جہلانہ بات ہے. ایک مفتی کا انہوں نے کہا ہمارا چیلنج ہے, دکھا دے فتوا کہ جی جو میلاد النبی پہ گھر نہ سجائے وہ گستاخ رسول ہے. بالکل. کس نے فتوا دیا؟ جی فتوا ہے مفتی امجد خان نعیمی صاحب کا. کیا فتوا ہے؟ مفتی امجد خان نعیمی صاحب نے فتوا شعر کی شکل میں کہا ہے, جو ہر بریلوی کے بچے کو یاد ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہی مولوی ہے نا جو کہتا ہے کہ جی شیطان اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس کا مفتی تو سارے کے سارے نان بریلویوں کو شیطان کہہ کے گیا ہے. اور میں اس طرح کے مولویوں کو کہوں گا کہ اللہ دے بندے ہو, دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوندے, میں تہاڈی دائی رہا ہاں. میرے تو زیادہ کوئی بریلویت نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. میں 31 سال بریلوی رہا. تہاڈے مرے ہوئے بزرگ, زندہ بزرگ جن نے دلائل پیش کرن گے نا, اے منو اس ٹائم پتہ سا جدوں میری داڑھی مچھ نہیں سی نکلی ہوئی. اے میں ہن کیمرے منہ کر کے جواب دیتا جے تانوں بھی, اور جس طرح دے اس طرح دے گلاں پہ کردے نے. یہ جو مفتی امجد خان نعیمی نے شعر لکھا ہے, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس کی تشریح انہی کے الیاس قادری صاحب نے, جو مفتی صاحب کے آپ سمجھ لیں انڈائریکٹلی خلیفہ مجاز ہیں, انہوں نے کر دی ہے کہ جی بعض دل کے مریض ہیں ایسے کہ وہ کہیں پہ چراغاں ہوا ہو ربیع الاول کا تو وہ چڑ جاتے ہیں, کہیں نعت ہو رہی ہو تو چڑ جاتے ہیں. ان کو میں نے شاہ جی پھکی بھی دی ہے, ان کو میں ہی پھکی دے سکتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی 2 گھر ہیں, ربیع الاول کا مہینہ ہے, ایک گھر میں چراغاں ہو رہا ہے, دوسرے میں نہیں ہو رہا, بتائیں کون عاشق رسول ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی ڈاکٹرائن میں جس نے چراغاں کیے وہ عاشق رسول ہے, جھنڈیاں لگائی. دوسرا واقعی نہیں عاشق رسول, اس کو تو محبت ہی نہیں حضور کی کوئی. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب 10 محرم کا دن ہے, ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور لوگ سینہ کو بھی کر رہے ہیں, حسین کی غم ان کو ہے, یا دوسرے گھر میں تو ٹی وی چل رہا ہے, نہ کوئی ماتم ہو رہا ہے نہ کوئی چھری چل رہی ہے, بتاؤ کس کو غم ہے حسین کا؟ کہیں گے نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں تھے, تسی جڑی چھڑولا مار دے دلیلاں نے. تو میں ہی جواب دے سکنا, چھڑولا جواب وڈی چھڑول تو. اگر ربیع الاول دی خوشی نہ منا کے گستاخ رسول نہیں ہے, گستاخ رسول ہے, تو تسی لوگ محرم دے اندر ماتم نہ کر کے گستاخ رسول ہو, پھر تو انو اہل بیت دا کوئی غم نہیں ہے. تو کہیں گے نہیں ہمیں غم ہے لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, تو ہم بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. باقی جو ہمیں یہ میں نے مارتے ہیں نا کہ جی وہ ابن تیمیہ لیکن ابن تیمیہ کو میرا ابا نہیں گا, اللہ دے بندے ہو, ابن تیمیہ جنہاں دا ابا ہے انہوں نے مینے مارو جا کے. میں ابن تیمیہ دے عقائد کو صحیح نہیں سمجھتا. اس نے لکھا ہے اقتداء صراط مستقیم کے اندر کہ میلاد منانا اگرچہ جو ہے وہ بدعت ہے, لیکن اس نے نیت میں ثواب ملے گا. اور آپ کے مولانا ساق صاحب اس کو بڑا مزہ لے کے کوٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ابن تیمیہ کتنے پازیٹیو تھے بدعت کے مسئلے میں, اتحاد امت کے چکر میں لوگوں کو ملاتے تھے. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو ابن تیمیہ کی بزرگی کو انہوں نے بانٹ دیتا ہے پھاڑ کے کہ ابن تیمیہ سارے مسئلے مند سی پائی, اسی ابن تیمیہ دے کسی مسئلے نو اس طرح دے مندے, یہ جعلی مسئلے نے اسی کوئی ابن تیمیہ دے ذمہ دار نہیں ہے. پھر میں بار بار کہوں گا کہ شیخ الاسلام کا لقب جن لوگوں نے دیا ہے وہ جانے اور ان کا ابن تیمیہ جانے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ایک 8ویں صدی کے مولوی کے ساتھ جو 728 ہجری میں فوت ہوا ہے, ہمارے ساتھ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی بات کریں. جو بعد میں آیا اس کا سٹیٹس جو آج تو 700-800 سال بعد اسی بھی ابن تیمیہ بن چکے ہوں گے, پرانے ہو چکا ہوں گے. کہاں کہ جی 800 سال پہلے انجینئر صاحب, میری تو ویڈیو بھی ہونگی ابن تیمیہ دی کتابیں پتہ نہیں رہتی ہیں کہ نہیں. ہونی فتاوی ابن تیمیہ میں جب ہم گندگیاں نکال رہے ہیں تو شیخ زبیر صاحب بھی کہتے تھے یہ تو پلوٹڈ کتاب ہے, اس میں تو سٹ اور جھوٹ مکس ہو گیا, یہ کتاب ہو سکتا ہے ان کے فتاوی ہی نہ ہو. نہیں شیخ زبیر صاحب کی چلے آپ نے بات کی ہے, بہت بڑے عالم ہیں, آپ ان کو بڑا کوٹ بھی کرتے ہیں, ابن تیمیہ سے اوپر رکھتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں نا, میں تو شاید آپ کو بھی کسی معاملے میں ابن تیمیہ سے اوپر سمجھتا ہوں. نہیں وہ میں نہیں سمجھ, آپ اس کو چھوڑیں. نہیں, میں آپ کے جو عقیدہ توحید ہے نا, اہل حدیث کی عوام کا جو عقیدہ توحید ہے وہ ابن تیمیہ سے 1000 گنا بہتر ہے, کیونکہ وہ سماع موتا کا قائل تھا. اور وہ کہتا تھا عام مردے بھی جو ہے نا ان کی قبروں میں بھی ان کے جو ہے نا ماننے والوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں نا, تو میں اہل حدیثوں کے قائد کو ابن تیمیہ سے زبیر علی زئی صاحب جو ہیں ان کو وفات کے بعد کتنے سال تک لوگ یاد رکھیں گے؟
ابن تیمیہ کو ایسی ساری دنیا نے امام مانا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ تو میں ابن تیمیہ سے بھی بڑے اماموں کی بات کر دیتا ہوں, محی الدین ابن عربی. نہیں تو ہے نا امام, آخر اس کو کیا اہل حدیث مانتے یہ تو وہ کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث مانتے ہیں اس کو؟ نہیں مانتے. کیا کرتے ہیں؟ تکفیر کرتے ہیں. تکفیر کرتے ہیں. تو اللہ کے بندے, آپ کے بابے کی کسی نے تکفیر کر دی, میں تو نہیں کرتا ہوں تکفیر, لیکن وہ صوفی جو ہے وہ آپ کی مخالفت میں اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ دونوں ایک طرف, ایک بابا ایک کا بہت بڑا امام اعظم ہوتا ہے, دوسرے کو اس کی تکفیر کر دیتا ہے, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی مشہوری سے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. ہم کہتے ہیں علمی بات کریں انشاءاللہ تعالی. کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں, مفتی صاحب بھی شاید اسی میں شامل ہوں, کہ جی ابن عربی امت میں ایک پیدا ہوا ہے, دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. ابن عربی جیسا بندہ قابل عالم, میں نے تو پڑھا ہی نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں. ابن تیمیہ بھی یہ کیا. اب کچھ اہل حدیثوں نے اپنے بچوں کے نام ابن تیمیہ رکھے, پہلے ابن تیمیہ کے نام کا کوئی بچہ میں نے تو نہیں سنا. یہ بات تو قابلیت کی ہے نا, آخر امت نے مانا ہوا ہے. تو قابلیت ہے نا, کوئی شک نہیں ہے قابلیت میں. قابلیت کا اگر آپ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری بدعقیدگیاں میں مان لوں, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے, امام ابن تیمیہ جاری نمازوں میں, تو اہل حدیث مان لیتے ہیں کیا اس بات کو؟ ابن تیمیہ کے اس فتوے کو صحیح مان لیتے ہیں؟ ابن تیمیہ تو کئی مسئلوں میں تفرد رکھتے ہیں جو اہل حدیث کے قائل نہیں. تو اگر تفرد رکھتے ہیں تو میں تو, میری نظر میں جو ان کا وقار بنا ہے وہ تو یہ بات سن کے بنا ہے کہ یعنی اندھا دھند مقلد تو نہیں ہے نا. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے, چلو دوسرے کا زیادہ ٹھیک ہے, لیکن ابن تیمیہ کو زیرو سے ملٹیپلائی تو نہ کریں نا. ابن تیمیہ کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے ہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں نا, وہ اس کے حقدار نہیں ہے. ان کے عقیدوں میں وہ خرابیاں موجود ہیں کہ ان عقیدوں کے ساتھ وہ اہل حدیث کے امام ہونے کے زیب نہیں دیتے. اہل حدیث کی جو عقیدہ توحید ہے وہ ابن تیمیہ کا نہیں ہے. آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ نے اقتداء صراط مستقیم میں وہ جو جعلی روایت ہے سنن دارمی کی, کہ جب وہ یزید, وہ گھوڑے باندھ دیے تھے یزید کے دور کے اندر مسجد نبوی میں, اور 3 دن تک مسجد قبر رسول سے اذان کی آواز آتی رہی تھی, اور وہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں اس کی آواز سے وہ جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا تھا. ابن تیمیہ کہتے ہیں میں ان روایتوں کا انکار نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں تو ہو سکتا ہے ابن تیمیہ کے جو اصول ہوں وہ یہ ہوں کہ جناب یہ ضعیف چلتی ہے. تو سرکار تو ان کے جب عقیدے ہیں تو پھر وہ اہل حدیثوں کے امام کہاں سے ہوئے؟ اہل حدیث تو انہی سارے مسئلوں کے اوپر گرجتے ہیں بریلویوں کے اوپر, پھر بریلویوں پہ ان کو نہیں گرجنا چاہیے نا. آپ بات کو سمجھے نا, اصولی بات کو. ہم ابن تیمیہ کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے. میں تو ہم سب بریلوی صاحب کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوں, میں تو کسی کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوں. ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کوالٹیز موجود تھی, وہ ہوں گی, بالکل ہوں گی. ہم کب زیرو سے, ہم یہ کہتے ہیں جو آپ نے ان کو جس ٹکٹ پہ مزے کروا رہے ہیں نا وہ اس ٹکٹ کے حقدار نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اگلا سوال ہے جی کہ آپ نے اس میں یہ خیانت کی ہے کہ فضیلت معاویہ میں آپ نے کہا جی کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, حالانکہ ابن حجر نے یہ روایت لکھی ہے, علماء نے یہ کوٹ کیا ہوا ہے, اور جناب انہوں نے یہ ضعیف قول نقل کیا. تو آپ کو چاہیے تھا, آپ کہتے ہیں جی ابن حجر کا یہ قول ہے ضعیف ہے, جیسے آپ ہمیشہ پوری بات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اس میں آپ نے ایسے کیوں پیش کیا کہ جیسے یہ بات حرف آخر ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس میں تو ابن تیمیہ کے بارے میں تو کئی لوگوں کا موقف ہے کہ جناب ان کی فضیلت میں صحیح حدیثیں موجود. کن کی؟ ابن تیمیہ کہہ رہے میر معاویہ کی. ہاں تو میر معاویہ صحابی ہیں, اس سے بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. نہیں ہے, روایت موجود ہے نا ان کی شان میں. ہاں تو ہوں گی. جو زبیر زئی صاحب نے بھی اس کو صحیح لکھا ہے, حسن لکھا ہے. آپ نے وہ کیوں نہیں پیش کیا, آپ نے یہ کیوں پیش کیا؟ جی میں اس لیے کہ میں امام نسائی, امام حاکم, امام عبدالرزاق جو ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں لاجکس کی بنیاد پہ ایگری کرتا ہوں کہ اگر حضرت معاویہ کی فضیلت میں ہادی اور مادی والی روایت صحیح مان لی جائے تو حضرت معاویہ کا جو کریکٹر ہے وہ اتنا عجیب و غریب کریکٹر ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ وہ جس کو حضور کی دعا لگی ہوئی ہو نا اس کا یہ کریکٹر نہیں ہوتا, وہ بدوائے ہوئے شخص کا ہی ہوتا ہے, اور وہ بدوا لگی ہوئی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ تو پھر آپ کا دیکھیں شاہ جی, یہ ٹاپک میں ایڈریس کر چکا ہوں. نہیں پھر آپ کا من تو پھر یہ نیب دار والا ہو گیا نا. میں اس ٹاپک کو ایڈریس کر چکا ہوں, میں نے سوال جواب کے اس میں سیشن میں بھی کیا ہے, اور دوسرا میں نے ابن حجر اسقلانی کا حوالہ اس حوالے سے بھی دیا تھا کہ ابن حجر اسقلانی نے جو فتح الباری سے پیش کیا ہے, اگر وہ یہ ساری باتیں لکھ کے وہ رافضی نہیں ہے نا, تو کوئی اور بندہ بھی یہ عقیدہ رکھ کے رافضی نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی نے باقاعدہ ان کو دلیل بنایا ہے اس معاملات کی کہ وہ فضائل معاویہ اور ذکر معاویہ کے چکر میں, یہ میں پورا مسئلہ 116C دیکھ چکا ہوں, دے چکا ہوں. آپ بار بار حضرت معاویہ کے اوپر نہ لے کے آئیں. آپ نے مطلب اس میں کیا نکلوانا, نہ تو میں نے ان کو گالیاں نکالنی ہے اور نہ میں نے ان کو علی کے مقابلے پہ کھڑا کر دینا, تو جنہ مرضی زور لا لو, وہ جتنے آنے ہوتے ہی رہن گے, نہ ودن گے نہ کٹن گے. یہ بتائیں جی, یہ جو پگڑی داڑھی مسواک ہے, یہ آپ کے خیال میں یہ کلچر ہے سنت؟ میں اس سوال اس لیے کر رہا ہوں, پرسنلی مجھے یہ شک پیدا ہوا ہے, لوگ تو کرتے ہیں سوال. یہ ابھی گرمی کا موسم آیا نا, میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جو سر پہ کبھی شاید زندگی میں ٹوپی بھی نہ پہنے, انہوں نے بھی پگڑی سی بنا کے پہنی ہوئی ہے.
تو کیا یہ عرب کا جو کلچر ہے، جیسے حسن نثار بھی کہتا ہے جی وہاں پہ یہ کلچر تھا، دھوپ لگتی تھی، لمبی داڑھی رکھ لیتے تھے، مولوی تو نکل کے حسن نصاری پہنچ گئے ہو. نہیں یہ سوال ہے نا کہ بھی آیا یہ چیزیں کلچر کا حصہ تھی عرب کا یا یہ کوئی اسپیشل سنت ہے؟ مثلا یہ جاوید چودھری نے بھی لکھا، کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی ٹوتھ پیسٹ، تو ٹوتھ پیسٹ کرتے مسواک کوئی اسپیشل سنت نہیں ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی سنت ہی ہے. نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور داڑھی کے بارے میں نہیں، آپ نے 3-4 سوال جوڑ دیے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کا جہاں تعلق ہے، میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے. ثواب بھی برابر جو ہے کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. دونوں کا برابر ثواب ہے. وہ ہو سکتا ہے ٹوتھ پیسٹ کا زیادہ مل جائے آپ کو اگر صفائی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کو تو یہ چیز پسند ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ صفائی کس لیول کی ہو رہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یعنی صفائی مطلوب ہے، مسواک کی وہ لکڑی مطلوب نہیں ہے. نہیں ظاہر ہے اس کا میں جواب نہیں، روایتی علماء کا موقف ہے لکڑی مطلوب. نہیں میری تو میرے خیال ہے روایتی علماء بھی جو بہت روایتی ہوں گے تو ہوں گے، جو کوئی غیر روایتی ان سے یہ پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل فرماتے تھے اپنے جسم سے جب وہ منی اتارتے تھے تو مٹی کے ذریعے اتارتے تھے نا، تو کیا روایتی علماء جو ہیں وہ مٹی سے اتارتے ہیں یا صابن سے؟ صابن سے بڑا اتارتے ہیں نا. بولو نا، بالکل ٹھوک گئے ہو، روزہ لگنا شروع ہو گیا تھے صبح ہی. صابن سے اتارتے ہیں نا، تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مٹی لگانا سنت ہے؟ وہ کہیں گے جی صفائی مطلوب ہے اور صابن سے اچھی طریقے سے ہوتی ہے، صابن کی تو خوشبو بھی آتی ہے، مٹی کی خوشبو بھی نہیں آتی. اور ہم نے یہ چیز فیل کیا ہے کہ مٹی سے زیادہ صابن چکنائی کو صاف کر دیتا ہے، لائف بوائے کا یا باقی صابن جو ہے اس طرح کے. تو وہ کہیں گے صفائی مطلوب ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں آج کل جتنی برغن غذائیں ہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ صفائی ہوتی ہے عام جو جعلی مسواکیں، اور آپ کے مسلمان بھائیوں نے جو مسواکیں بنائی ہوئی ہیں نا، ان کو جن کیمیکلز کے اندر ڈبویا ہوتا ہے، بعض کا تو میرے ہونٹ چھل گئے ہیں وہ مسواکیں استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ آج کل تو تازہ وہ صحیح مسواک ملنا بھی وہ گورے کی مسواک ہی استعمال کرنی پڑتی ہے، ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش. اصل مقصد یہ ہے. باقی رہا پگڑی کا مسئلہ. پگڑی میں اب پگڑی خود پہنتا ہوں الحمدللہ. پگڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، آپ نے پگڑی پہنی، آپ کو ثواب مل رہا ہے، انہوں نے پہنی، ان کو ٹوپی کا فالتو ثواب آپ کو زیادہ مل رہا ہے. دیکھیں جی کوئی پتہ نہیں، اگر یہ تو میری پگڑی جو ہے وہ کسی کے اوپر روب جلانے کے لیے تو مجھے اس کا گناہ ہے. وہ تو چیز ہی الگ ہے، وہ چیز میں نہیں بتانا. دونوں کی نیت ایک ہی ہو، چلو سر ڈھکنا نیت ہے. باقی سر ڈھانپنا ہے، اس کا فیصلہ ثواب کس چیز کا زیادہ ہے، یہ کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ تھا. شمائل ترمذی جو کتاب ہے امام ترمذی کی، اس میں موجود ہے آپ کے رہن سہن کے بارے میں کہ آپ جب کبھی بھی ممبر پہ جاتے تھے نا خطبہ دینے کے لیے، اچھا وہ ظاہر دھوپ میں کھڑے ہو کے تو نہیں دے رہے ہوتے تھے، مسجد کے اندر دے رہے ہوتے تھے، تو آپ پروٹوکول کے طور پہ ایز اے ڈریس اس کو پہنتے تھے. جیسے آج کل علماء نے اور چیزیں نکال لی ہوئی ہیں. سعودی عرب کے علماء نے ایک بالکل صوفیاء سے ضد کے اوپر اپنا ایک فیبریکیٹڈ رومال نکال لیا ہوا ہے، ٹوپی اور ٹپیکل قسم کا، حالانکہ اس کا کوئی سنت سے لینا دینا نہیں ہے. یہ سعودیہ کے بدوؤں کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی سنت پگڑی ہے، امامہ ہے، جو احادیث کے اندر ہے. یہی علماء جب حنفیوں سے جھگڑتے ہیں وہ پگڑی پہ مسح کرنے کے بارے میں، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ مسح بھی کیا ہے، تو اس سے صرف پگڑی کا مسح تو نہیں ثابت ہوتا، پگڑی بھی ثابت ہوتی ہے. اور آپ نے وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتاری ہے. ٹھیک ہے، پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم دین کا جو سٹیٹس ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ممبر پہ آنے کے لیے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو نہ تو یہ مطلب کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، سنت ہے. اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے طور پہ، ان کے پروٹوکول کے طور پہ اس کو لے کے آتا تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کو مطلب حارث. اور داڑھی تو فرض ہے جی، قرآن میں حکم ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو اکساؤں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. تو یہ جو بغلوں کے بال نکلتے ہیں یہ بھی تو ہاں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں نے پورا مسئلہ نمبر 33 ریکارڈ کروایا داڑھی کے اوپر. اس میں میں نے غامدی صاحب کے سارے مسودوں کے جواب دیے ہیں کہ جس تخلیق کو بدلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بدلنا تخلیق ہے. ٹھیک ہے، اس میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ نیچر سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی جو ہے وہ نیچر میں سے ہے. آپ اردو میں اس کو کیا کہہ لیں، فطرت میں سے ہے. اس میں ہے مونچھیں پست کرنا، داڑھیاں بڑھانا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال اتارنا، کلی کرنا، ٹھیک ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا، اس طرح کی کئی چیزیں آتی ہیں. یہ نیچر میں سے ہے. ختنہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ بھی نیچر ہے، اسی حدیث کے اندر موجود ہے. تو جس چیز کو کرنا نیچر ہے وہ نیچر ہے، جس چیز سے منع کیا وہ نیچر. اچھا، یہ جو نبوت کے جو ہے یہ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری اعلان نبوت ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور جو شخصیات ہیں اس دور کی، ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ داڑیاں تھیں سب کی یا یہ اس زمانے میں تو کلچرل رکھی جاتی تھی داڑیاں. تو پھر تو غامدی صاحب کا موقف مضبوط ہو. نہیں، غامدی صاحب کا موقف تب مضبوط ہوگا جب قرآن کی آیت نہ ہو.
اور حدیث نہ ہو کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پست کرو. یہ حدیث ہے نا, اور قرآن کا حکم ہے کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے. اللہ کی تخلیق ہے, مرد کی داڑھی اگائی, اللہ نے عورت کی نہیں اگائی ہے. مرد کی یہ داڑھی اگائی نا, اگر اس کو کاٹنے کا کہیں حکم ہوتا تو حدیث میں آ جاتا. جیسے کیا کہ بال اکھیڑ لو, ناخن کاٹ لو, تنگ کریں گے, اس لیے کہا گیا نا 40 دن کے اندر. تو داڑھی کا بھی کہیں آ جاتا کہ یہ تنگ کرے گی, اس کو کاٹ لو. ہاں اس کا آیا, پھر وہ آ گیا بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر جو ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے. یعنی یہ مطلب فطرت ہے. میں تو نہیں کاٹتا ہوں, لیکن مٹھی کے بعد کاٹ رہا جو ہے وہ اجماع. اچھا, بعض لوگ لبرل ٹائپ کے اس پہ سوال کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنے لیول پہ لا کے کیوں سوچتے ہیں کہ یار یہ, اب وہ کہتے ہیں جی اللہ کی اتنی شان سے بلند ہے اس کی. وہ جناب دیکھے گا جی یہ میں نے جناب یہ پینٹ قمیض پہنی ہے, انجینئر صاحب نے جناب شلوار قمیض پہنی, چگا پہنا ہے, یہ اللہ کو زیادہ پیارے ہو گئے. ان کی داڑھی کے بال تھوڑے سے لمبے ہیں, میرے جناب چھوٹے ہیں, ان کی زیادہ لمبی ہے, اس کی چھوٹی ہے, یا اللہ اس حساب سے لوگوں سے پیار اور نفرت کرے گا. بالکل ہم یہ نہیں کہتے. ہم اسی سے ہی پوچھتے ہیں, اسی لبرل سے, کہ داڑھی کو تو سائڈ پہ کریں. ایک بندہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, دوسرا بندہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والا بھی پیارا ہے, نہ بولنے والا بھی پیارا ہے. کیا وہ لبرل مان لے گا یہ بات؟ نہیں مانے گا. تو اسی کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا شروع کریں نا, کہ ایک بندہ اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کر رہا ہے اور اس کو دل و جان سے لگایا ہوا ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کر رہا, اور اللہ نے جو اس کو ایک تخلیق دی تھی اس کو نہیں بدل رہا قرآن کے اس حکم کے تحت, اور ایک بندہ بدل رہا ہے, تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بار بار میں ٹھیک کہوں گا کہ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, دل دکھانا, یہ داڑھی مڈانے سے بڑا گناہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ علماء کا سارا زور جو ہے وہ داڑھیوں اور پگڑیوں اور شلوار ٹخنوں اوپر کرنے کے اوپر ہے. اس سے بڑے بڑے گناہ کے اندر علماء خود بھی انوالو ہیں, اور پبلک کو ان گناہوں سے دور رہنے کی ترغیب. یہ ٹکنے کے ذکر کیا تو اس میں نماز بھی نہیں ہوتی اس کے بغیر؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. بعض محدثین سے ضعیف کہتے ہیں, بعض اس کو حسن درجے تک. اچھا ایک چیز علی بھائی آپ پھر بتائیں نا, چلو یہ تو بات آ گئی کہ جی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, چلو ٹھیک ہے. اتنی جو سخت عذاب, یہ غامدی صاحب کا بھی غالباً اصول ہے کہ جب بہت ہی زیادہ نا, یعنی عمل بظاہر ایسا ہے کہ اس سے کسی کو نہ نقصان پہنچا, کچھ ہو رہا ہے, اور عذاب اتنا شدید اللہ تعالیٰ دے دے. میں غامدی صاحب سے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ نماز کے لیے آپ اہتمام کریں, یعنی ٹخنے اوپر کریں. عام حالت میں بھی جو اہتمام کرتا ہے وہ سنت سے اس کی محبت ہے, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کریں. جیسا کہ ابو داؤد میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ ایک صحابی حضور کو ملنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے وہ بٹن یہ گریبان کے کھلے ہوئے تھے, اس کے بعد وہ بٹن کھلا رکھتے تھے. یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عقیدت تھی. ٹخنا اگر آپ کا ننگا ہو جائے, اس سے اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ لاجیکل ریزن اللہ کے عمل کے پیچھے ہوتی ہے. جی جی, ٹخنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کسی بھی معاملے میں کی جائے گی, اس سے اللہ تعالیٰ خوشی ہوگا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی وجہ سے کیا نا, آیا عارضی سے مقصود ہے یا کیا مقصد ہے؟ جی عارضی مقصود ہے, اور اس زمانے کے اندر پرٹیکولرلی یہ ایک تکبر کی علامت سمجھا جاتا. اچھا ٹھیک ہے نا جی, یہ اصل میں وجہ تھی. تو اگر کسی کے دل میں تکبر نہیں ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے, ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, میرا تو کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. ہم فتویٰ اس صورت میں لگاتے ہیں جب مفتی اکمل صاحب جیسے لوگوں کو یہ ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ خیر تھلے ہی رکھو. پھر ہم کہتے ہیں یار سنت سے نفرت تو نہ دلاؤ, تھلے ہی رکھو, تھلے ہی رکھو, کوئی نہیں, پینٹ فولڈ نہ کرو, اس سے بہتر نیچے ہی رہنے دو. یہ نہ کہوں کہ پینٹ چھوٹی کرا لو, یہ کہ اس سے بہتر نیچے ہی رہنے دو. پھر تو ہم کہیں گے یار نماز کے لیے تو پروٹوکول کریں. اور پھر بریلوی علماء کو میں نے دیکھا وہ اکثر ویسے ٹخنوں سے نیچے ہی رکھتے ہیں, سوائے دعوت اسلامی والوں کے وہ اہتمام کرتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب حضرت عیسیٰ کی ساری آپ کو غامدی صاحب کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں, میں شاہ جی تسی بائس دو پورے انٹرویو, میں تو بالکل کلیئر کٹ آپ کو نہیں, ذرا وہ آپ کو وہ علماء جنہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے ان کی کوئی گندگی نظر نہیں آتی ہے. آپ سارے سوالات غامدی صاحب کے اوپر کر رہے ہیں. غامدی صاحب ایک انٹرنیشنل, یا پھر آپ مانیں کہ آپ غامدی صاحب کو ان روایتی علماء سے بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی تھوڑی کلاس لے لی جائے. بہتر نہیں, مشہور تو بہت زیادہ ہے نا جی. نہیں مشہور زیادہ ہے تو باقی علماء کو نہیں مشہور ہے, باقی کدھر ان کے لیول کا تو کوئی مشہور بندہ نہیں. اور آپ ان کے لیول کا نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے آلموسٹ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کیپچر کر لیا سارا سسٹم. تو کاش علماء کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے اور یہ عقل کے ناخن لیں. نہیں, علماء ایک دلیل دیتے ہیں نا, کیا وہ کہتے ہیں جدھر جناب چسکے والی بات ہے, جہاں مزے والی بات ہے, لوگ تو ادھر جائیں گے. وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے ہیں سختی کرو, تو جناب آپ اب وہ کہتے ہیں جی غامدی صاحب عوام جو نوجوان سننا چاہتا ہے چیز, جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ یار اس دور میں کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ لڑکیاں عشق معشوقی نہ کریں؟ ہو سکتا ہے, ایک فطری بات ہے. اور جب کو ایجوکیشن کا سارا سسٹم ہے تو جناب جب ان کی انٹر مگلنگ ہو رہی ہے, چلو غامدی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جناب مکس ہے. اب روایتی علماء کو کہیں گے چل بھی تو آواز کا بھی پردہ کر, وہ لڑکی تو جناب نفرت کرے گی ایسے بندے سے. اس طریقے سے تو نہیں کہے گی, وہ پہلے روایتی علماء اپنا تو کردار صحیح کرے نا.
ہمیں تو ان کے کردار کے اوپر ہی ڈاؤٹ ہے، اس وجہ سے ان کی باتوں میں اثر کوئی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں غامدی صاحب کی جو فالنگ ہو رہی ہے یہ ان کی لبرل پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کوئی واقعی صلاحیت کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ انتہائی نالائق ہیں علماء، اور اوپر سے اینکرز لا کے ایسے شودے قسم کے مولوی سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ وہ تو اسی طرح کہ آپ آسٹریلیا کی ٹیم کا کرکٹ کا میچ جو ہے نا وہ آپ جناب جیلم کی کسی محلے کی ٹیم کے ساتھ کرا دیں تو وہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ مطلب ہر بال پہ چھکا لگے گا نا. تو غامدی صاحب کا یہی حال ہے کہ جو علماء سامنے بٹھائے ہوتے ہیں وہ بیچارے اسی کیلیبر کے ہوتے ہیں. اب آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھنا کہ کیا کوئی اس کیلیبر کا بھی ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ سکے، یہ بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا. تو میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کیلیبر کا. چلو خالد زید صاحب کے آگے تو آپ بیٹھ جائیں گے. میں تو غامدی صاحب کے سامنے بھی بیٹھ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب تو میں کیا ہوں جی، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے نا. غامدی صاحب بدتمیزی کیوں نہیں نہ کرتے، پھر ان پر صحیح چڑھائی بھی نہیں کوئی کر سکتا. اب ایون انجینئر صاحب کے معاملے میں لوگ چڑھائی کرتے ہیں، ایون مناظروں کے چینل وہ کہتے ہیں غامدی صاحب سے یار یہ بڑا مسئلہ ہے، غامدی صاحب مناظرانہ ماحول ہی نہیں پیدا ہونے دیتے. نہیں کیا ماحول کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ نکالیں، اس طرح کا ماحول تو میں بھی نہیں پیدا ہونے دوں گا. میں تو پہلے ہی معذرت کر لوں گا کہ جی آپ ہار گئے اور میں جیت گیا. اچھا اس میں یہ ہے جی کہ جو خلفاء ہیں اگر وہ اپنے منہ سے بھی کہہ دیں کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کہہ دیں کہ جناب یہ جو ہے یہ بدعت ہے، تو حضرت عمر جو ہے وجہ مطلب پہ پابندی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو مفتی ساق صاحب یہ کہتے تھے جی کہ یہ بات اہل حدیثوں کو ماننی پڑے گی کہ یا تو یہ تراویح کو چھوڑیں گے تو یا یہ کہیں گے یار بدعت حسنہ کوئی چیز ہے. یہ انہوں نے مجھے خود کہا تھا. اور وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موقف یہی تھا کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے. اور وہ کہتے تھے حیران کن بات یہ ہے کہ اس پہ شیعہ عمل پہ رہے. جی اہل حدیث سے ہی جا کے مسئلہ پوچھیں. میں کوئی اہل حدیث کا سپوکس مین نہیں بیٹھا ہوا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اہل حدیث اس مسئلے پہ غالب آ جائیں گے آپ کے اوپر. وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. وہ کہیں گے خلفاء راشدین جو اس قسم کی بدعات حسنہ جاری کرتے ہیں نا وہ نبی کی سنت میں ہی داخل ہیں، ان کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے. وہ یہ جواب دیں گے اور آپ کو خاموش کروا دیں گے.